حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، ٹائم ٹی وی کینیڈا کے خصوصی پروگرام عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے۔ میرا سب سلام قبول کیجیے۔ اور آج اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن دو شخصیت کو دعوت دی ہے، ان میں ایک معروف اہل سنت عالم دین ڈاکٹر شیخ محمد شیر عالم، جو کہ پیر طریقت بھی ہیں اور روحانی پیشوا بھی ہیں، اور پورے پاکستان میں بے شمار، بلکہ یوں کہوں کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوور موجود ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ انہیں آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ اور دوسرے ہمارے مہمان آج کے ریسرچ اسکالر، ادیب، مصنف حضرت علامہ سجاد شیخ رضوی صاحب، حضور آپ کو بھی ٹائم ٹی وی اور ہماری جانب سے سلام۔ مولا آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، اور شروع میں چاہوں گا کہ میں 6 مصرے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں پیش کر دوں۔ اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ ہر جگہ، ہر شہر میں چرچا ابو طالب کا ہے، نام نامی آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے، جس کے نوری جسم کا سایہ نظر آیا نہیں، جس کے نوری جسم کا سایہ نظر آیا نہیں، اس مکمل نور پہ سایہ ابو طالب کا ہے۔ بغض حیدر لے کے جنت میں کیسے جائیں گے جناب، فرش تا عرش پہرا ابو طالب کا ہے۔ آئیے ناظرین اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے سوال میں حضرت علامہ سجاد شیخ رضوی صاحب سے کروں گا کہ حضور یہ فرمائیے گا کہ جس شخصیت پہ ہم اسلام کی معرکۃ الاعلیٰ شخصیت حضرت طالب کی شان میں یہاں بیٹھے ہیں، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے، سب سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب کا قبیلہ کون سا تھا، خاندان کون سا تھا، اور کہاں سے بلونگ کرتے تھے، ان کے والد محترم اور والدہ کے بارے میں بھی کچھ 2 لفظ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھا ہے کہ سرکار عبدالمطلب کے فرزند، اور آپ کے جو ہے وہ 4 صاحبزادے، جس میں جناب عقیل اور جناب مسلم اور جناب جعفر اور جناب مولا کائنات۔ جناب ابو طالب کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے رسالت کو بھی پناہ دی اور امامت کو بھی پروان چڑھائی، یعنی ایک زانو پر امامت اور ایک زانو پہ رسالت۔ رسالت کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں اور امامت کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں، یعنی صرف نگہبان رسالت نہیں ہے، نگہبان امامت، یعنی اس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں کہ جو نبوت کو بھی پروان چڑھا رہا ہے، امامت کو بھی پروان چڑھا رہا ہے۔ یعنی شوربے میں ایک روٹی بھگوتے ہیں، ایک نوالا مولا کائنات کے منہ میں دیتے ہیں، ایک نوالا سرکار خاتم المرسلین کے منہ میں دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے برادران اہل سنت کے ہیں یہ عام ہے، ان کی کتابوں میں بھی عام ہے کہ رزق دیتا اللہ ہے اور تقسیم جو ہے سرکار دو عالم کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ رزق دیتا اللہ ہے اور تقسیم مولا کائنات کرتے ہیں۔ میں پیر صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں عقیدے صحیح ہیں اور دونوں پہ میرا ایمان ہے۔ بے شک کہ جو ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ رزق سرکار دیتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور جو کہتے ہیں کہ رزق مولا کائنات دیتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کو رزق مولا کائنات دیتے ہیں، پیر صاحب کو سرکار دیتے ہیں، مگر نبوت اور امامت کو رزق میرے ابو طالب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور قبلہ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ایسی نگہبانی کر رہے ہیں کہ ابن خلدون نے بھی لکھا، ابن ماجہ کو بھی لکھنا پڑا، نسائی کو بھی لکھنا پڑا کہ جعفر کو اٹھا رہے ہیں اور میرے نبی کو سلا رہے ہیں، کبھی عقیل کو اٹھاتے ہیں اور میرے سرکار کو سلا دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا
کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ میرے بھتیجے کے دشمن ہیں؟ تو اس لیے میں اولادوں کو اس لیے اولادوں کو سلاتا ہوں کہ اولاد چلی جائے میرا محمد بچ جائے. یعنی محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ بیٹے سے زیادہ بھتیجے کی چاہت. لیکن آپ سے اس موقع پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرسپٹ کروں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ روشنی آپ ہی نے ڈالنا ہے، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، کہ یہ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری نالج ہے یا میری جو ہے تحقیق ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ، اور آپ اس کی تائید بھی کریں گے بلکہ آپ اسے اور مزید آگے بیان کریں گے، کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک ان کے بھتیجے تھے، لیکن یہاں عنصر ان کو بچانے میں بھتیجے کی محبت کم اور اسلام کی محبت، جو کہ یہ اسلام کو لے کے جانا تھا آگے تک، پھیلنا تھا رسالت باپ کے ذریعے. اس مشن کا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے پیش نظر محبت کا عنصر تو ایک انسان کی طینت میں ہوتا ہے، مگر بچانا تھا امامت اور رسالت کو، کیونکہ آگے تک یہ انہیں پتا تھا کہ رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ چلنا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا نا ابتدا میں کہ نبوت کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں، امامت کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں، اور دونوں کو پروان چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ 1400 سال تک دنیا یہ سوچتی رہے گی کہ ابو طالب کا احسان مسلمان ادا نہیں کریں گے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ سلام کریں کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. اگر سرکار ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے تو آج دنیا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہی ہوتی، حضرت ابو طالب کے گھر کا طواف کر رہی ہوتی. اور خدا نے بھی یہ اعلان کیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب تو نے احسان کیا ہے، میری نبوت کو پناہ دی ہے اپنے گھر میں، اگر میں اپنے گھر میں تمہارے بیٹے کو پیدا نہ کر دوں تو مجھے وحدہ لا سبحان شریک اللہ لہ. سبحان اللہ. بہت اچھے ماشاءاللہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی. آئیے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ بھی وضاحت کیجیے گا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بحث آج کے دور میں یہ بحث کیوں جاری ہے، جبکہ حضرت ابو طالب کا ایمان، ان کا عقیدہ، کس طرح رسول کی پرورش کی، کس طرح ان کی نگہبانی کی، ابھی علامہ صاحب نے بھی بیان کیا، تو اس بحث کی ضرورت کیا آج کے دور میں، تھوڑا سا آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، اور آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ جو اس وقت اس اہم موضوع پر ہمیں شامل گفتگو کر رہا ہے آپ کے ویب چینل. اور اس وقت دنیا کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں ایمان ابو طالب پر لوگ انگلیاں اور اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ان کی ان تمام باتوں کو رد کیا جائے. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. سمجھتا ہوں یہ کیا عقیدہ ہے. دین اسلام کا ایک جہاد ہے کہ حق بات اور حق گوئی کو کلمہ حق سمجھتے ہوئے سبحان بیان اللہ کرنا. سبحان اللہ. چلو سلام کریں ایسے آستانے پر، سبحان اللہ. چلو سلام کریں ایسے آستانے ایسے آستانے پر رسول پال کے جس نے دیا زمانے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ تمام واقعات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کے ہیں، اس دور میں جب بہت شدید نفس نفسی کا دور تھا اور ظلم کی انتہا تھی اور کفر کا پہرا تھا، دور دورہ تھا کفر کا، اور وہاں جہاں ایک عام والدین اپنی اولاد کو صحیح پرورش اور تربیت نہیں دے پاتے تھے، اس دور فتن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا سبحان ذمہ اللہ اٹھایا، اور نہ صرف ان کی نگہبانی بھی. سبحان اللہ. تو یہاں اگر میں یہ بات کہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام محسن انسان ہے، محسن رسالت ہے، واہ سبحان اللہ. کیا وہاں محسن انسانیت بھی ہے. سبحان اللہ. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی پرورش نہ فرماتے،
صحیح دیکھ بھال نہ فرماتے تو کیا آج ہمیں اس حالت میں اسلام ملتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نہ صرف رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے محافظ ہیں واہ بلکہ آپ ختم نبوت کے بھی محافظ ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ حضور، ماشاءاللہ۔ کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ بے شک۔ اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام صوفیان نظام، مشائخ کرام، اولیاء کرام اس بات پر اپنا ایمان رکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام شہنشاہ ولایت ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آپ کی ولایت کا اعلان کیا خود بات، نبی سبحان پاک احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب نبی جس بات کا اعلان فرماتے ہیں تو مطلب وہ اعلان جو ہے اللہ کی طرف سے ہوا، واہ کیونکہ نبی اپنے طور پہ کچھ گفتگو نہیں کیا کرتے، یہ خود اللہ فرماتا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ میری طرف سے وہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد تو فیصلہ تو مولا کائنات کا وہاں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وہ کردار جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اپنے آپ کو بظاہر بہت بڑا عالم دین سمجھتے ہیں، لیکن وہ عالم دین ہماری نقطۂ نگاہ سے وہ جوہلا سے کم نہیں ہے، کیا کہنا، جو ایمان ابو سبحان طالب پر اللہ، حرف اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سلامت رہے آپ، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے احسانات کوئی ایک نہیں ہے، علامہ صاحب ان گنت ہے، ہم کسی بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ 1400 سال کی تاریخ ہے کہ ہم نے کسی بھی ایک احسان کا بدلہ نہیں اتارا، بلکہ ان کے اوپر الزامات، ان کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا، اور وہ جتنے کرٹیسائز کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا تصوف سے یا ولایت سے کسی قسم کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ نہ تو ان کے یہاں کوئی صوفی بزرگ پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کے یہاں ولایت کا سسٹم آتا ہے۔ اور یہ ولایت کا سلسلہ میں بتاتا چلوں شاہ صاحب آپ کو کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک اعلان مہدیت علیہ السلام نہیں سبحان ہوگا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب اعلان، ہمارا تو ایمان ہے کہ 12 امام ہمارے موجود ہیں، ماشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے، پتہ ہے غیب میں ہے لیکن موجود ہے، کیا کہنا، اور ہم ان کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ وہ دعائیں ہماری پوری بھی کرتا ہے۔ واہ لیکن اعلان ابھی نہیں ہوا۔ کیا کہنا۔ جب اعلان ہوگا تو جتنے بھی سلاسل ہیں، چاہے سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردی ہے، 4 سلاسل اہل سنت کے، اہل طریقت کے بڑے سلاسل مانے جاتے ہیں۔ ان تمام سلاسل کے اس وقت جو بزرگ ہوں گے وہ سر اپنا خم کر دیں گے امام مہدی علیہ السلام کے سامنے، اور ان کے قدم مبارک پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور وہاں سلاسل طریقت ختم ہو جائیں گے، صرف سلسلہ مہدیہ جاری ہوگا۔ سبحان اللہ تمام اس وقت اولیاء کرام، اور ہماری تو یہاں دعا ہے کہ مولا اتنی ہمیں عمر طویل دے، اور ہمیں اتنی استقامت دے، ہمت دے کہ ہم ان کے قطرہ سپاہی کی حیثیت سے ان کے قدموں کے پیچھے ہم ان کے ساتھ رہ سکیں اور ان کی خدمت کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر صوفی بزرگ کا دل میں ایمان ہوتا ہے، اور یہ خواہش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی خواہش کے اندر دنیا سے جو رخصت ہوتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کرے کہ اس ہمارے آنے والے امام جو ہمارے سر کے تاج ہوں گے سبحان ان کا ہم اللہ، دیدار کر سبحان سکیں۔ یہاں بات جی جی میں آپ یہاں بات ایمان ابو طالب کی ہو رہی ہے۔
میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری وقت میں چچا میرے کان میں کلمہ سبحان اللہ، پڑھ دیں، تو کیا بھائی تم دیکھ رہے تھے کیا کہنے تمہارا دادا پردادا سکر دادا نڑا دادا یا کوئی بھی مردود دادا وہاں موجود تھا جس نے دیکھا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ میرے کان میں کلمہ چچا آپ پڑھ دیں؟ استغفر اللہ، توبہ کرنی چاہیے۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں خدا نہ خواستہ خاکم بدھان مبشر کی تو ساری نسلیں قربان امام حضرت ابو طالب علیہ السلام پر، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے کہ خاکم بدھان خدا نہ خواستہ، کیا وہ کافر کے گھر میں ہوگی؟ سبحان اللہ، گود میں، کافر کی گود میں پرورش ہوگی۔ یہاں بات کو میں مکمل کروں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کہ یہاں پہ کتابوں میں لکھا ہے، سلمان ندوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ آخری وقت میں جو ہے وہ سرکار جو ہے کہ کان میں حضرت ابو طالب کو کہہ رہے تھے، سرگوشی کر رہے تھے، لفظ سرگوشی۔ جب آپ لغت میں سرگوشی کی لفظی معنی دیکھیں گے، فیروز اللغات کو دیکھیں، نسیم اللغات کو دیکھیں، اور عربی کی لغت کو میں چیلنج کر رہا ہوں المجدد کو دیکھیں، اس کا قانون یہ ہے سرگوشی کا کہ جس سے بات کی جائے وہ سنے اور جو کہہ رہا ہے وہ سنے۔ اچھا، عام فہم زبان میں ناظرین کو بتانے کے لیے، حالانکہ یہ لفظ ممبر کا بھی نہیں اور یہاں کا بھی، جسے ہم عام زبان میں کسی بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ کسی محفل میں کانا پھوسی کر رہے ہو، یعنی اس کا مقصد یہ کہ ہم سن نہیں رہے۔ جبھی کانا سرگوشی جو ہے اس کا قانون یہ طے ہو گیا لغت کے سبحان اللہ کہ ایک جس سے کہا جا رہا ہے وہ سنے، سبحان اللہ، ایک جو کہہ رہا ہے وہ سنے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تاریخ کا مورخ ایسا ہے کہ سننے پہ آئے تو سرگوشی سن لیتا ہے، نہ سننے پہ آئے تو غدیر کے پیغام کو ہی نہیں سنتا۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ ایک سوال اور آپ کے ساتھ ہی آپ سے حضور کہ آپ اہل تصوف میں حضرت ابو طالب کا کیا مقام ہے اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں ولایت کو؟ تھوڑا سا بتا چکے لیکن ایک دو جملے میں اور مزید۔ شاہ صاحب، ولایت کا اعلان جس طرح ہم نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو تاریخ اسلام میں اس کو کوئی چھپانا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا ولی جو ادنا ولی ہے، مولا کائناتی تو کیا بات ہے، شہنشاہ ولایت ہے آپ، بے شک جو ادنا ولی ہیں دور حاضر میں، تو ان کی بھی کرامات اور ولایت کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ کیا کہنا، یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ نابینا آتے ہیں ان کے پاس، وہ بینا کر دیتے ہیں، وہ بے روزگار آتے ہیں، وہ ان کے پاس ان کی دعاؤں سے لوگ باروزگار ہو جاتے ہیں، لوگ بے اولاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مولا کے کرم سے ان کو صاحب اولاد کر دیتا ہے، انہی کی شادیوں میں رکاوٹیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی دعاؤں سے، تو ولایت کو چھپا نہیں سکتے۔ یہ قبلہ یہ عام ولی ہے، ایک عام ولی اور کی شہنشاہ ولایت اور شہنشاہ ولایت کو چھپانا امپاسبل، سبحان اللہ، ناممکن۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات سے بڑی شخصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے دکھا دیجیے تاریخ اسلام میں سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ، آپ سلامت ہیں۔ حضور کے بعد اگر کوئی سی شخصیت اور ہستی ہے، کیا حقیقت، چاہے وہ علمیت کے حوالے سے ہو، امامت کے حوالے سے ہو، ولایت کے حوالے سے ہو، شجاعت کے حوالے سے ہو، تو مولا کائنات سے بڑھ کر دکھا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی آپ کو ان کا ثانی نہیں ملتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ملتا۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بھائیوں ذرا غور تو کر لو، ہم تمام صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں، بے شک، ہم تمام خلفائے راشدین کے بھی ماننے والے ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی نالین کے برابر بھی نہیں ہیں،
بے شک لیکن وہ سب باہر والے ہیں اور یہ گھر والے ہیں. سبحان اللہ حضور آپ نے تو اتنا تو مان لو، اتنا انتہا اتنا تو مان لو کہ وہ سب باہر والے ہیں، واہ 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 یہ گھر والے ہیں. واہ تو واہ گھر والوں کو تو شناخت کر لو، پہچان لو، پھر اس کے اس بعد کے حساب سے آگے گفتگو کیا کرو. سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ تمہاری زبانوں پہ فالج نہیں گرتا جب مولا کائنات اور حضرت ابو طالب کے علیہ السلام کے بارے میں چیما گوئیاں کرتے ہیں، واہ واہ ان کی زبانیں گنگ نہیں ہوتی. واہ واہ سبحان اللہ یہ کیا منہ دکھائیں گے روز محشر؟ سبحان اللہ کیا کہ وہاں تو قدم قدم پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہوں گے، سبحان اللہ قدم قدم پہ مولا کائنات ہوں گے، سبحان اللہ. وہاں تو قدم قدم پر مولا کائنات کے بچے ہوں گے. کس طریقے سے آپ سر کو اٹھاؤ گے وہاں؟ کیا چہرے مست لے کے جاؤ گے؟ وقت ابھی بھی ہے، توبہ کر لو، سبحان اللہ توبہ کر لو، دل سے توبہ کر لو، بار بار توبہ کر لو. جو غلطیاں کر چکے ہو خدا را نہ کرو. ہمارے نزدیک توہین صحابہ اکرام کرنے والا بھی گستاخ ہے بے شک اور قابل گرفت ہے. بے شک ہمارے نزدیک شہنشاہ ولایت کی توہین کرنا، صحابہ اکرام سے پہلے اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والا بھی قابل گرفت ہے، قابل سزا ہے. اور توہین رسالت کا مرتکب تو لازمی آپ جانتے ہیں واجب القتل ہے. بے شک بے شک حکومت وقت اس پہ ایکشن لے. بہت ہو گئی ڈبل ڈپلومیسی، دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں رکھا جا سکتا، دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ لائن تو ڈرا کرنی ہوگی، سبحان اللہ حضور یا واہ تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا یا آ جاؤ حسین کی طرف یا سبحان چلے جاؤ یزیدیت کی طرف. اللہ اور الحمدللہ ہم حسینی ہیں، بے شک ہم اہل بیت آپ کے جی ماننے ہیں، والے ہیں، سلامت رہیں. ان کے چاہنے والے ہیں. بس مولا سے درخواست یہی ہے کہ جس طریقے سے آج یہ ہمارا ویب چینل قائم ٹی وی جو اپنی کوششیں سر انجام دے رہا ہے، اس حوالے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو اور علماء حق کو ہمارے سر پہ ہمیشہ سایہ فگن رکھ، اور ہم سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کے ساتھ ہمارا جو مشن ہے، مشن حسینی، اس پہ ہم قائم و دائم ہیں. ماشاء اللہ یہاں حضور پہ حسن بھائی علامہ دربندی نے اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے 2 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے ایمان ابو طالب. وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا ہاں جس کے کندھے پہ مولا کائنات اپنا قدم بے رکھے. شک بے سبحان شک اللہ. حق ہے، اہل سنت کا عقیدہ، سبحان آپ کا عقیدہ میں بیان کر رہا سبحان حق اللہ ہے. ہوں کہ جب علی قدم رکھیں گے تو وہ ولی بنے گا. جب تک دنیا میں کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک علی کا قدم نہ آئے. بے شک یعنی وہ کہتے ہیں کہ ولایت ملتی ہی حضرت علی کے دروازے پہ. بے شک آگے کا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جن کا بیٹا ولایت مانگے میں اس کے باپ سے جنت مانگوں، میں اتنی چھوٹی چیز نہیں مانگوں گا. سبحان اللہ تو علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ابو طالب سے جنت نہیں مانگوں گا. میں کیا مانگوں گا؟ میں امت کی شفاعت مانگوں گا. ابو طالب صرف جنت نہیں دیں گے، پوری امت کی سبحان شفاعت اللہ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نظریہ علامہ دربندی. قبلہ چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ہی ختم ہو رہا ہے اور ہم تقریباً آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، تو بہت جلدی سے میں ایک چھوٹا سوال آپ سے کروں گا، اس کا جواب بھی مختصراً آپ دیجیے گا کیونکہ وقت کی تنگی ہے. کہ یہ بتائیے کہ جو رسول خدا کی نگہبانی اور پرورش کی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، تو کیا قرآن کے حوالے سے کچھ اس پر روشنی ڈالیے کہ کسی جی آیت جی بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں حضرت ابو طالب کا اصلی نام عمران ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مستند کتابوں میں اب حوالے دوں گا تو ٹائم لگ جائے گا. اللہ نے یہ طے کر لیا کہ کوئی حضرت ابو طالب کا نام لے نہ لے سورہ آل عمران تو ضرور پڑھے گا. جب آل عمران پڑھے گا تو حضرت ابو طالب کا نام تو قرآن سے آئے گا. آل دوسرے عمران. سورہ زحا میں خدا نے کہا اے محمد تم صاحب دولت نہ تھے، ہم نے تمہیں دولت دی. تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی. یعنی 2 ہی کائنات میں ایسی شخصیتیں جس کے عمل کو خدا نے اپنا عمل. دولت جناب خدیجہ کی تھی، اللہ نے کہا ہم نے دی. پرورش جناب ابو طالب نے کی، خدا نے کہا کہ ہم نے پرورش کی. پھر ایک جگہ قرآن نے کہا ایک باپ کی قسم ایک بیٹے کی قسم. سبحان اللہ. یعنی خدا قسم جلال کھا کے بتا رہا ہے ایک باپ ایک بیٹا. کون؟ ایک ابو طالب اور ایک سبحان اللہ سبحان اللہ. شہر مکہ کی قسم بھی اسی لیے کھائی کہ شہر مکہ میں ابو طالب کے قدم. باپ اور بیٹے کو سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضور بہت شکریہ. قبلہ کعبہ علی جناب محترم پیر
اور معروف عالم دین اہل سنت پیر طریقت اور ماشاءاللہ روحانی پیشوا جناب ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کے ہم قائم ٹی وی کی جانب سے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر عظمت حضرت ابو طالب پہ کچھ مفید گفتگو کی، کچھ پیغامات آپ کے ملے ہمیں، ہم اور قائم ٹی وی تو آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی علامہ سجاد شکر الدین صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی اتنی مصروفیات آج کل کی مصروفیات کے باوجود یہ ٹائم نکالا اور وقت دیا اور عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ گفتگو کی۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، اپنے میزبان حسن آفتی کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔